یہی تمہارے فیصل آباد کا قصہ ہے. میں واک کر کے آ رہا تھا فجر کی بعد، تو میری نظر پڑی ایک ریڑھی والا، سفید داڑھی پگڑی، دور سے مجھے نظر آیا، بڑا پیارا لگا. جب میں قریب گزرا تو میں نے اس کو یوں دیکھا، اچھا لگا. تو وہ رو رہا تھا، یوں ایک ہاتھ اس کا ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ اس کا پیٹی پر تھا، یوں کھڑا ہوا اور خاموش، ساز خاموش فریاد سے معمور. تو میری نظروں میں تو پہلے سے تھا، جو کہ داڑھی پگڑی سے میں بڑا خوش ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بزرگو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے وہ پیٹی یوں کر دی، سیبوں کی پیٹی تھی، اوپر کی لیئر میں سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے. مجھے کوئی اردو سپیکنگ لگتا تھا چونکہ اس کا لہجہ بڑا خوبصورت تھا. مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں. اس نے جو بہت کے اوپر جو زور دیا نا، مجھے لگا جیسے نے چھری سے میرا کلیجہ کاٹ دیا. بیٹا میں بہت غریب، میں روزانہ منڈی سے ایک پیٹی لاتا ہوں اور عصر تک بک جاتی ہے، تو میں تازہ آٹا بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں. تازہ آٹا. آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں، حالانکہ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے، اور میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دے دیتا. میں تو ایسی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا تھا. تو یہ پیٹی کسی بیوروکریٹ نے تو نہیں لگائی تھی کہ 22ویں گریڈ کا افسر بددیانت ہے یا 20ویں گریڈ کا پروفیسر بددیانت ہے یا صدر منڈی کا تاجر بددیانت. ایک مزدور نے پیٹی لگائی تھی. اور یہ یاد رکھنا، حکمرانوں کے تبدیلی سے حالات نہیں بدلتے، تمہارے بدلنے سے حالات بدلیں. تم یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو صبح نہیں ہوگی جب تک میری اور تمہاری زندگی نہیں بدلے گی. تمہارے حوصلوں میں میوزک کی آواز سے چھت پھٹ رہی ہو تو جنید بغدادی کا حکمران ہونا تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہمارے دفتروں میں کلرک سے لے کر سیکرٹری تک رشوت لے رہا ہو تو اولیاء کرام کی حکومت سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلیں گے. بنو امیہ کے حکمران ظالم تھے، لیکن اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا چونکہ عوام اللہ کے بڑی محبت کرنے والے تھے، اللہ پہ مرمٹنے والے تھے، اللہ پہ قربان ہونے والے تھے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنے سے شروع کرو. چھوٹا سا وظیفہ بتایا، سچ اور دیانت. سچ اور دیانت، چھوٹا سا وظیفہ بتا، اپنے سے شروع کرو. سیاستدان برے ہیں، پہلے کون سے اچھے رہیں؟ حکمران برے ہیں، وہ برا ہے، وہ برا ہے. اگر تم اوروں کی برائی دیکھو گے تمہیں کوئی اچھا نظر ہی نہیں آئے گا. اپنی برائی دیکھو گے تو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، اپنی دیکھو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. دل دریاں سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو. وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اپنے اندر اپنے عیب تلاش کرو، تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے.